الرحمن الرحیم. سیالکوٹ چیمبر کے معزز ممبران اور بزنس کمیونٹی آف سیالکوٹ، السلام علیکم. میں آپ سب سے آج مخاطب ہوں. حالیہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ بری طرح متاثر ہوا ہے. کسی سے یہ ڈھکی چھپی بات نہیں. انڈسٹری میں، ویئر ہاؤسز میں، بیسمنٹس میں ریڈی شپمنٹس ضائع ہوئیں، لوگوں کے سٹاکس ڈیمیج ہوئے. خاص طور پر ای ایف ایس کے ساتھ امپورٹ کیا ہوا مٹیریل خراب ہونے سے یا ڈیمیج ہونے سے بہت سیریس مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. اس سلسلہ میں ہم نے کولیٹریٹ کسٹم سیالکوٹ سے رابطہ کیا اور ان کو اطلاع دی، جس پر انہوں نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ تمام ایسے ایکسپورٹرز جن کا ای ایف ایس کا مٹیریل خراب ہوا ہے یا ضائع ہو گیا ہے، وہ اس کو بالکل بھی وہاں سے نہ موو کریں اور اپنی فوٹیج بنا لیں، تصویریں بنا لیں اور سیالکوٹ چیمبر کے ذریعے درخواست تیار کر کے وہ کسٹم کولیٹریٹ سیالکوٹ کو جمع کریں، تاکہ فوری طور پر ان کی ٹیم آپ کی سائٹ کو وزٹ کرے اور آپ کی ان نقصانات کی وٹنس کر کے فوٹیج بنائے اور اس کو حکومتی عہدیداران کو اور اداروں کو مطلع کرے. اس سلسلہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی جو ڈیوٹیز اور ٹیکسز ہیں، سب سے پہلے ان کا ویور لے کے دیا جائے گا اگر وہ ضائع ہونے والا، خراب ہونے والا مال ای ایف ایس کے تحت امپورٹ ہوا ہے تو. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اگر انشورنس پالیسیز پہلے سے لے رکھی ہیں تو آپ اپنے بلڈنگ ڈیمیجز اور سٹاک ڈیمیجز کی ریکوری کے لیے انشورنس کمپنیوں سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس سلسلہ میں آپ کو اپنی درخواست کے اندر یہ چیزیں واضح کرنی ہوں گی. اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیالکوٹ چیمبر نے سیلاب متاثرین کے لیے ایک ڈرائیو کی اور ڈونیشنز اکٹھی کی، جس میں مخیر حضرات نے، بزنس کمیونٹی ممبران نے بڑا پازیٹیو رسپانس دیا. ہمارے پاس ایک مناسب رقم اکٹھی ہو گئی، جس کے ساتھ ہم نے راشن ڈرائیو شروع کی ہوئی ہے. ظفر وال سائٹ پر ہم 100 خاندانوں کو کھانا اور 1 مہینے کا راشن مہیا کر چکے ہیں. چپراڑ سائٹ پر بھی ہم 100 خاندانوں کو 1 مہینے کا راشن مہیا کر چکے ہیں. 200 خاندانوں کے لیے ہم نے سمڑیال تحصیل کے ملحقہ علاقے، جہاں پر فوج بذریعہ کشتی اپروچ کر رہی تھی، ان لوگوں تک ہم نے راشن پہنچایا ہے اور وہ 200 کے قریب خاندان ہیں. اس ڈرائیو کے لیے ہم نے اب مزید 300 خاندانوں کا راشن سیالکوٹ چیمبر میں اپنے سٹور میں اس وقت رکھوا لیا ہے، جس کی ڈسٹریبیوشن ہم ساتھ ضرورت کے مطابق کر رہے ہیں. یہ سب کچھ آپ دوستوں کے تعاون سے ممکن ہوا اور آپ کی فنڈز کے ساتھ یہ سلسلہ قائم ہو سکا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فارماسوٹیکل نیڈز، بیماروں کے لیے شفا یابی کے لیے ہم نے ایک میڈیکل موبائل کلینک کا آغاز کیا ہے، جس میں 1 عدد میڈیکل آفیسر ہماری پے رول پہ ہے، 1 میل نرس اور 1 ویٹنیرین ڈاکٹر ہماری پے رول پہ ہے. 3 موبائل وینز کو ہم ارینج کر رہے ہیں، جن کو ہم ظفروال، چپراڑ اور تحصیل سمڑیال کے علاقہ میں روزانہ کی بنیاد پر آج سے بھیج رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ادویات فری سیالکوٹ چیمبر کی فارمیسی سے مہیا کی جا رہی ہیں. یہ تمام تر کوشش آپ کے دیے ہوئے فنڈز میں سے ہی ممکن ہو سکی ہے. اس میں ہم بہت شکر گزار ہیں اپنی پاک فوج کے، جنہوں نے ہمیں 15 ڈیو اور 8 ڈیو سیالکوٹ کی مدد سے ہمیں راشن کی تقسیم میں لاجسٹک سپورٹ دی اور میڈیکل نیڈز کے لیے بھی ہمیں کیمپ قائم کر کے دیا، جہاں ہمارے ڈاکٹرز اور سٹاف ان کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے. اس میں ان کی بھی کنٹریبیوشن شامل ہے. 15 ڈیو اور 8 ڈیو اپنی طرف سے بے تحاشا راشن تقسیم ڈرائیو اور فری دوائیوں کا قیام پہلے سے کر چکے ہیں. ہم نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اس کو ہم مزید 1 مہینہ کم سے کم آگے چلانا چاہتے ہیں. ضرورت کے مطابق راشن اور ادویات مہیا کی جائیں گی. ہمارے پاس جو فنڈ اکٹھا ہوا ہے وہ شاید 1 ہفتے کے بعد ختم ہو جائے. میری آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں اپنی مزید ڈونیشنز کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، صدقات کے ساتھ نوازیں اور سیالکوٹ چیمبر کو اس اہم کام کے لیے سپورٹ کریں.
یہ نیکیاں آپ کے لیے سیالکوٹ چیمبر سمیٹ رہا ہے اور اپنے شہر کے لیے سمیٹ رہا ہے، اور اپنے شہر کے لوگوں کے لیے، اپنے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کے لیے اور ملحقہ علاقوں کے لیے امداد فراہم کر رہا ہے۔ یہ کار خیر ہے، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی رائس کی جو فصل ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور باسمتی کا جو لیبل ہے، جو برانڈ ہے، وہ فصل نہ ہونے کی وجہ سے اس سال پیداوار شاید نہ ہونے کے برابر مہیا کی جا سکے۔ ہمارے کسان بھائی اور ان کے فصلیں، ان کے ٹریکٹر، ان کے جانور جو ہے مسپلیس ہوئے ہیں، جانور کثیر تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اصل میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو مر گئے ہیں اور بے یار و مددگار ہیں اس وقت لوگ۔ گھروں میں بھی گاؤں دیہاتوں میں بہت نقصان ہوا ہے، ان کے گھروں کا سامان، برتن، بستر، چیزیں سب پانی کے ساتھ یا بہہ گئی ہیں یا برباد ہو گئی ہیں۔ گھروں کی دیواریں، گھروں کی چار دیواریاں بھی ڈیمیج ہوئی ہیں۔ ایسی رپورٹس آپ سب دوست سوشل میڈیا سے اور الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سے بھی وٹنس کر رہے ہیں۔ سیالکوٹ چونکہ انٹری پوائنٹ ہے انڈیا سے، کشمیر سے آنے والے پانی کے لیے، تو سب سے پہلے سیالکوٹ ڈسٹرکٹ اس ڈیمیج کا شکار ہوا ہے۔ یہاں سے پانی بارشوں کا اور سیلاب کا گزرتے ہوئے دوسرے شہروں میں، دوسرے علاقوں میں اور پنجاب سے ہوتا ہوا سندھ کی طرف جا رہا ہے۔ میری یہ حکومت وقت سے بھی درخواست ہے کہ خدا را اپنی اریگیشن پلاننگ، واٹر سورسز مینجمنٹ اور آئندہ ایکسپیکٹڈ آنے والے 25% اضافی بارشوں اور سیلاب کے لیے پلاننگ کریں۔ سر جوڑ کے بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جتنا پانی دریا کی کیپیسٹی ہے وہ تھرو آؤٹ اس کے چینل میں وہ کیپیسٹی مینٹین ہو۔ نالوں کا بھی یہی حال ہے کہ اگر نالا ڈیک کی کیپیسٹی 40,000 کیوسک ہے تو وہ انٹری پوائنٹ پر تو ہے، لیکن جہاں جہاں سے وہ گزرتا ہے وہاں اس کے چینلز اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ وہ کیپیسٹی 1/3 بھی نہیں رہتی۔ اسی طرح نالا ڈیک، نالا ایک، نالا پلخو اور متعدد نالے جو ہیں وہ اپنی کیپیسٹی کو کمپرومائز کرتے جاتے ہیں۔ اس میں ناجائز تجاوزات کا بھی مسئلہ ہے، اس میں نالوں کی صفائی کا بھی مسئلہ ہے، اس میں نالوں کے جو روٹس ہیں، جو ٹریکس ہیں، جو اصل میں ہونے چاہیے تھے، ان کی ڈیویشن بھی شامل ہے۔ اس میں جو پلیاں وغیرہ بنی ہوئی ہیں وہ بھی رکاوٹ کا شکار بنتی ہیں، کیونکہ ان کی بھی صفائی اور مینجمنٹ کا طریقہ کار وضع نہیں ہے۔ میری یہ حکومت وقت سے درخواست ہے کہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ سے کام شروع کیا جائے اور یہ پانی کے جتنے چینلز ہیں ان سب کو اوریجنل پلان کے مطابق کنفرم کیا جائے، ان کی ویڈتھ، ان کی ڈیپتھ، ان کی کیپیسٹی کو انہینس بھی کیا جائے اور ان کے روٹس کو ڈیفائن کر کے کلیئر کیا جائے۔ جہاں جہاں باٹل نیکس بنی ہوئی ہیں، پانی کا اخراج ممکن نہیں ہوتا یا وہ تنگ ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اس کو درست کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جب سیالکوٹ چیمبر کی طرف سے ہمارا وفد مختلف علاقوں میں گیا تو ہم نے وہاں کے جو لینڈ لارڈز ہیں اور جو سینئر لوگ ہیں ان سے ہم نے بات چیت کی کہ یہ مسئلہ کیسے پیدا ہوا، اتنا پانی کیسے آ گیا۔ تو خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا دریا چناب کا۔ ہمیں پتہ چلا کہ تحصیل سمڑیال کی سائٹ پر چناب کا 4.5 کلومیٹر لمبا بند آج تک تعمیر ہی نہیں ہوا۔ تو وہاں سے جب پانی اپنے روٹین کیپیسٹی سے تھوڑا سا بھی زیادہ ہوتا ہے تو وہ باہر آتا ہے، اور ہر سال وہاں سیلاب کی کیفیت ہوتی ہے۔ حالیہ سیلاب کی تو سچویشن ہی مختلف تھی، اس میں تو کوئی پرسان حال ہی نہیں تھا، لہذا وہ بند جو 4.5 کلومیٹر لمبا نہیں بنایا گیا اس کو فوری طور پر حکومت کی توجہ ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ معدنیات اور اریگیشن کے محکموں نے جو دریاؤں میں مختلف معاملات کے لیے ٹھیکے منظور کیے ہوئے ہیں،
میری یہ درخواست ہے کہ ان کو فوری طور پر کینسل کیا جائے۔ ریت نکالنے والے جو ٹھیکیدار صاحبان ہیں انہوں نے ڈمپرز کے لیے اپنی مرضی سے جگہ جگہ بند ڈیمیج کر کے سلوپس بنائی ہوئی ہیں اور اپنے راستے بنائے ہوئے ہیں۔ اس پیشگی اطلاع کے باوجود کہ بارشیں اور سیلاب آ رہا ہے، وہ جو ٹریکس ڈمپرز ٹھیکیداران نے اپنے سہولت کے لیے بنائے تھے ان ٹریکس کو ختم نہ کیا گیا، ان کو ریپیئر نہ کیا گیا اور بند کو وہاں پر مکمل نہ کیا گیا۔ تو مقامی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ان رستوں سے پانی سب سے پہلے باہر آیا، حالانکہ جو پلاننگ تھی وہ تھی کہ اگر پانی بہت زیادہ ہو جائے گا تو بند توڑے جائیں گے، لیکن بند توڑنے کی نوبت آنے سے پہلے ان راستوں سے پانی مختلف دیہاتوں اور گاؤں میں داخل ہو گیا، جس سے لوگوں کی فصلیں ضائع ہوئیں، مویشی زد میں آ گئے اور ان کی روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی۔ تو یہ ایک جامع اور مکمل پلاننگ مانگتا ہے۔ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ اس وقت ہماری سب سے اہم ضرورت بن گیا ہے۔ میں اس لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اب ہم بارشوں اور سیلاب کو ہر سال دیکھیں گے۔ ہمیں متعدد رپورٹوں کے ذریعے اور متعدد ڈگنیٹیز کے ذریعے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگلے سال 25% شاید زیادہ بارشیں ہوں گی اور 25% زیادہ سیلاب آئیں گے۔ گلیشیئرز بھی شاید 20-25% اس سال کی نسبت اگلے سال زیادہ پگھلیں گے۔ تو پھر ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سیالکوٹ چیمبر سے اپنے بھرپور کردار ادا کریں گے، ہم حکومت وقت کو گزارشات بھی کریں گے اور ان کو سفارشات بھی پیش کریں گے۔ اس ویڈیو بیان کے ذریعے میں صرف اور صرف توجہ چاہتا تھا جس کے لیے میں نے آپ سب سے آج رابطہ کیا۔ انشاءاللہ حکومت کی میں کارکردگی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ انتظامیہ نے، حکومت پنجاب نے، سیالکوٹ کی ڈی سی صاحبہ نے اور ان کی ٹیم نے بہت زبردست کام کیا ہے، بہت زبردست مینجمنٹ کے ساتھ لوگوں کو ایویکویٹ بھی کیا ہے، امداد بھی کی ہے اور ان کو مینٹین بھی کر رہے ہیں۔ مختلف سکول اور مختلف جگہوں پر لوگوں کو رکھا گیا ہے، وہاں ان کو خوراک، ادویات اور شیلٹر مہیا کیا گیا ہے اور ان سے مکمل طور پہ رابطے میں ہیں۔ میں اس حکومت پنجاب کو اور انتظامیہ سیالکوٹ کو اس چیز کی بھرپور مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو 112 کی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر پھنسے ہوئے لوگوں کو پانی سے نکالا اور ان کی امداد کی، وہ بھی خراج تحسین کے لائق ہیں۔ سول ڈیفنس سیالکوٹ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے اور ان کی بھی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آرمی، پاک فوج، 15 ڈیو، 8 ڈیو کی جو ٹیمیں ہیں ان علاقوں میں ہم نے وٹنس کی ہیں جہاں پر گاڑی جا کر رک جاتی ہے اور اس سے آگے وہ اپروچ کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی جانوں پر کھیل کر لوگوں کی امداد کی ہے۔ تو میں ان کا بھی بھرپور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس مشکل گھڑی میں سب لوگ اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے نجات دلائے گا اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آئندہ آنے والی ایسی پریشانیوں سے اور آفتوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں بہتر حکمت عملی اپنانے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔